طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 339 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 74 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیتم الماء الذی تشربون. کلمت افرأیتم میں الف پہ، فا پہ، را پہ اور حمزہ پہ چاروں پہ زبر ہے. ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الماء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت تشربون میں شین ساکن ہے، لہذا شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تشربون. حرف را پہ زبر ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. کلمت أأنتم میں حمزہ پہ زبر ہے اور الف پہ بھی زبر ہے تو ہم یہ دونوں حمزہ کو ظاہر کریں گے. یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. أأنتم. کلمت انزلتموہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. انزلتموہ. کلمت المزن میں زے ساکن کو ظاہر کرنا ہے. کلمت نحنو میں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے نحنو. کلمت المنزلون میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے تو ہم حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. کلمت نشاء میں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت جعلناہ میں عین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت اجاجن میں الف پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. آخری میں جیم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فلولا فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اجاجا فلولا. کلمت تشکرون میں شین ساکن کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے.
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون. کلمت افرأیتم میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت النار میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے اور حرف الراء پہ زبر ہے تو ہم یہ حرف کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت تورون میں بھی حرف الراء کا حکم ہے تفخیم تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. افرأیتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کلمت أأنتم میں نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے. یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. أأنتم. کلمت انشأتم میں نون ساکن ہے پھر حرف الشین ہے. شین بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. انشأتم. کلمت شجرتها میں شین پہ جیم پہ را پہ تا پہ چاروں پہ زبر ہے تو ہم یہ چاروں زبر کو ظاہر کریں گے. شجرتها ام. آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المنشئون میں نون ساکن ہے پھر حرف الشین ہے. یہاں حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. کلمت تذکرہ میں دال ساکن کو ظاہر کریں گے. آخر میں تا پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت ومتاعا واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تذکرة ومتاعا. کلمت ومتاعا کے آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت للمقوین لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ومتاعا للمقوین. کلمت للمقوین میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں قاف ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو قلقلہ سے پڑھیں گے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. للمقوین نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. کلمت فسبح میں با کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. کلمت بسمی میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. با کو زیر سے پڑھ کے سین کو پڑھیں گے. بسمی. کلمت ربک میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. حرف البا کو تشدید سے پڑھیں گے. کلمت العظیم میں حرف الضو ہے. وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. فسبح باسم ربک العظیم. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔